بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے خطے میں، بلکہ اس ساری دنیا میں۔ دنیا کی نظریں تائیوان سے ہٹ جائیں گی، یوکرائن سے ہٹ جائیں گی، روس سے ہٹ جائیں گی، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان بڑا تصادم ہونے والا ہے۔ چین کا وہ سائنسدان جس نے چین کے لیے ہائپر سونک میزائل بنائے تھے، اسے امریکہ اٹھا کر لے گیا ہے، اور پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ اب چین کی طرف سے جو ری ایکشن آئے گا، یا تو وہ کھل کر آئے گا تب بھی تصادم ہوگا، یا چین بھی امریکہ کی طرح کوئی خفیہ طریقہ اپنائے گا۔ لیکن چین چھوڑے گا نہیں۔ امریکہ نے جو کام کیا ہے وہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امریکہ نے یہ ساری گیم کھیلی کیسے؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، چین کی دو بڑی ٹیکنالوجیز جن سے امریکہ کی جان نکلتی ہے، ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز اور دوسری ہائپر سونک ویپنز۔ تو آج ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ خبر اس سے ریلیٹڈ ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے کئی رپورٹس رکھی کہ مغرب چین کی ہائپر سونک ٹیکنالوجی سے کتنا سخت پریشان ہے۔ سپوتنک نیوز کی خبر ہے، اسٹاپ پوکنگ دا ڈریگن، چائناز ہائپر سونک میزائلز کین ریچ یو ایس اینڈ یو کے ان بلنک آف آئی، نیٹیزنز سے۔ امریکی اور برطانوی عوام اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ڈریگن کو یعنی چین کو تنگ کرنا بند کرو۔ اس کے ہائپر سونک میزائل پلک جھپکتے ہی ہمارے تک پہنچ جائیں گے، اور ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ سپوتنک نیوز کی خبر، یو ایس اسپیس فورس ریزز الارم اوور چائناز آربیٹل ہائپر سونک ویپنز، امریکہ کانٹ کمبیٹ۔ امریکی اسپیس فورس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ چین کے ہائپر سونک ویپنز کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں آج چین کھڑا ہوا ہے وہاں تک پہنچنے میں امریکہ کو 8 سے 10 سال لگ سکتے ہیں، اور ان 8 سے 10 سالوں میں چین اور کتنا آگے نکل گیا ہوگا۔ دی ہل کی خبر ہے، اسپیس فورس جنرل، وی آر ناٹ ایز ایڈوانسڈ ایز دا چائنیز اور دا رشینز ود ہائپر سونک میزائلز۔ امریکی اسپیس فورس کا جرنیل کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں ہائپر سونک میزائلز میں جتنے کہ چین اور روس ہیں۔ ٹیلی شور انگلش کی خبر ہے، یو کے MI6 فیئرز چائنیز اینڈ رشین ایڈوانسز ان دا فیلڈ آف A1۔ برطانوی خفیہ ایجنسی باقاعدہ خوف میں مبتلا ہے چین اور روس کی ہائپر سونک ٹیکنالوجی کو لے کر، اور برطانیہ نے اس کے لیے بڑا ہائی بجٹ بھی بنایا ہے۔ BBC کی رپورٹ، وائی چائنا کوڈ ون دا نیو گلوبل آرمز ریس۔ یہ ساری رپورٹس ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی رپورٹس۔ ابھی ہم نے مختصراً آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ آپ جان سکیں کہ امریکہ کے لیے ہائپر سونک ٹیکنالوجی کس قدر تشویشناک ہے، کس قدر پریشان کن ہے۔ تو امریکہ نے اس کا حل کیا نکالا؟ چین کا مقابلہ ویسے تو نہیں کیا جا سکتا، اور پھر چیٹنگ میں امریکہ کو کیسی شرم؟ ایسے ہی تو وہ سپر پاور نہیں بنا۔ اپنے فائدے کے لیے وہ چیٹنگ کر سکتا ہے، سازش کر سکتا ہے، جہاں جھکنا پڑے جھک سکتا ہے۔ امریکہ اپنے مفاد کے آگے کسی چیز کو نہیں رکھتا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ چین نے جو ہائپر سونک میزائل بنائے ہیں DF-17، جو اس نے پاکستان کو دینے کا بھی ارادہ کیا ہے، یہ میزائل بنانے والا چین کا ایک ٹاپ سائنٹسٹ، اس کا سپٹمبر میں رابطہ ہوا برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 سے ہانگ کانگ میں۔ ہانگ کانگ کی حکومت اس ملاقات میں سہولت کار بنی، اور جو تھرڈ پرسن تھا جو یہ مذاکرات کروا رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ یہ شخص چین کے ہائپر سونک میزائل سے متعلق بہت ساری انفارمیشن رکھتا ہے۔ اس کا سٹرکچر، اس کا ڈائیگرام، ہر چیز یہ شخص پوزیس کرتا ہے۔ اس ملاقات میں یہ شخص برطانوی ایجنسی کی باتوں میں آ گیا، اور بدلے میں اس نے اپنے لیے اور اپنے سارے خاندان کے لیے اسائلم مانگ لیا۔ برطانوی ایجنسی MI6 اور CIA کے اس مشن میں اس شخص کا کوڈ نیم راکٹ ٹیکنیشین تھا۔ وہ اس کا نام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی کسی کو اس کا نام بتاتے تھے، وہ اسے راکٹ ٹیکنیشین کہتے ہیں۔ اس کے بعد برطانوی خفیہ ایجنسی نے 3 لوگوں کی ٹیم ہانگ کانگ بھیجی، جس میں 2 انٹیلیجنس آفیسرز تھے اور ایک میزائل ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ جب اس ٹیم کی اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں تو یہ شخص ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا سارا ڈیٹا ان کو دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور پھر چونکہ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 امریکہ کی خفیہ ایجنسی
CIA کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہے تو MI6 نے CIA کو سارا پلان بتا دیا کہ ہمارا اس طرح سے اس شخص کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور یہ ہر بات ہماری مان چکا ہے. تو فوری طور پر CIA کے 2 اعلیٰ افسران بھی ہانگ کانگ پہنچ گئے. CIA کا ماننا تھا کہ ہانگ کانگ میں اس شخص کی جان کو خطرہ ہے, یہ شخص یہاں پر محفوظ نہیں ہے, لہٰذا اسے فوری طور پر جرمنی بھیج دیا گیا. اور اب یہ شخص امریکہ پہنچ چکا ہے. ڈیفنس ورلڈ کی خبر ہے, چائنیز سائنٹسٹ ڈیفیکٹس ٹو US کیرنگ ہائپرسونک ویپن سیکرٹس. چینی سائنسدان ہائپرسونک میزائلز کا راز لے کر امریکہ پہنچ گیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اس شخص کے بارے میں بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, لیکن ہمیں جو کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہ شخص چائنا کی اسٹیٹ اونڈ ایویشن انڈسٹری کے ساتھ لنک تھا اور اس نے چین کے لیے گلائیڈ وہیکل بنایا ہے, جس کے بارے میں رچرڈ فشر نے کہا تھا کہ چین یہ گلائیڈ وہیکل پاکستان کو دینے والا ہے. اور یہ گلائیڈ وہیکل ہے کیا؟ جب امریکہ کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے ہمسایہ ممالک سے اڈے مانگ لیتا ہے یا پھر وہ اپنا بحری بیڑا یعنی ایئر کرافٹ کیریئر لے آتا ہے. چین کو اس سب کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اپنا گلائیڈ وہیکل خلا میں بھیج دے گا اور وہ وہاں پر کھڑا رہے گا. وہ زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے, وہ کہیں پر بھی اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے اور وہی چین کا اڈا ہوگا. اس میں ہائپرسونک میزائل نصب ہوں گے اور جب چین چاہے جس ملک کو نشانہ بنانا چاہے اس ملک پر وہاں سے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے ہائپرسونک میزائل کو فائر کرے گا. اور امریکہ یا کسی بھی ملک کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اسے روک سکے. تو وہ گلائیڈ وہیکل اس شخص نے بنائی تھی اور پھر DF-17 ہائپرسونک میزائل بنانے میں بھی اس شخص کا کی رول تھا. اب انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن کو بھول جاؤ, تائیوان کو بھول جاؤ, سارے مسائل کو بھول جاؤ. اب چین ایسا ماحول گرم کرے گا کہ لوگ سب کچھ بھول جائیں گے. چین امریکہ کو ایسے جانے نہیں دے گا. یعنی ایک ٹیکنالوجی جس سے دنیا پریشان تھی, جس میں چین سب کو لیڈ کر رہا تھا, امریکہ صرف اور صرف روس اور چین پر اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ہائپرسونک ٹیکنالوجی ہے. روس کے پاس بھی سرکن نامی ہائپرسونک میزائلز ہیں اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کیا کہا, رشیا لیڈز دا ورلڈ ان ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی. پوٹن سیز کہ ہم ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کرتے ہیں, یعنی ہم چین سے بھی آگے ہیں. یعنی یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اپنے ساتھ پوری دنیا کو ملا کر بھی چین اور روس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور چین کی ایک خصوصیت ہے کہ جب وہ ایک ٹیکنالوجی بناتا ہے تو اس کا توڑ بھی بناتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو اور وہ ہم پر حملہ کرے تو ہم اسے کیسے روکیں گے. تو اب خدشات یہ ہیں کہ چین کی وہ ٹیکنالوجی کا سیکرٹ بھی اس سائنٹسٹ کے پاس ضرور ہوگا, اور اگر نہ بھی ہوا تو امریکہ اس سائنٹسٹ سے ہائپرسونک میزائلز کے سارے راز اگلوائے گا, اور جب اسے سارے رازوں کا پتہ چل جائے گا تب ہی وہ اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم بنا سکے گا جو ان میزائلز کو روک سکے. اور پھر اس سائنٹسٹ کی مدد سے امریکہ ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل کر سکتا ہے, جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا ہمیں 8 سے 10 سال لگ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی 1 ہی ماہ پہلے امریکہ نے ہائپرسونک میزائل کا تیسرا تجربہ کیا ہے جو ناکام ہوا ہے. اب برطانوی اخبار ایکسپریس کا کہنا ہے کہ گلوبل ٹینشنز گرو ایز چائنیز راکٹ سائنٹسٹ ڈیفیکٹس ٹو دا ویسٹ, کہ چین کے اس سائنسدان کے ویسٹ کی طرف جانے سے یعنی امریکہ جانے سے دنیا میں ٹینشن بڑھ گئی ہے. وہ کیسے بڑھ گئی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ چین کیا کرے گا. چین ایسے تو امریکہ کو نہیں چھوڑے گا. اور پھر ہانگ کانگ جس نے یہ ملاقاتیں کروائی, جو سہولت کار بنا, اسے تو چین کسی صورت معاف نہیں کرے گا. تو ناظرین, یہ ہے امریکہ کا اصلی چہرہ. جب امریکہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا تو ہمارے سیاستدان خرید لیا کرتا تھا, اور جب کوئی ایسا سیاستدان آ جائے جو بک نہیں سکتا تو یا امریکہ اسے مروا دیتا ہے یا آپ کے ملک میں ایسا مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دے گا, ایسے مسائل پیدا کر دے گا کہ عوام اس سیاستدان کے خلاف ہو جائیں, یعنی وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. یہی حال اس کا ٹیکنالوجی کی ریس میں بھی ہے. ابھی تک وہ پریشان تھا کہ چین کی ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیسے کیا جائے, اور پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ امریکہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ جلد از جلد وہ بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے. لیکن یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کون سا کھیل کھیل رہے تھے, کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ آج ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے.
ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔